تم اس بہتان کو اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے میرے معاملے کے بارے میں دریافت کیا اور فرمایا، اے زینب، تو نے کیا دیکھا اور معلوم کیا ہے؟ آپ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سمع و بصر کو بچاتی ہوں، اور قسم بخدا مجھے تو اس کی بھلائی ہی معلوم ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں آپ ہی مجھ سے مقابلہ کیا کرتی تھی، بس اللہ تعالیٰ نے تقوی کے باعث آپ کو بچا لیا۔ آپ فرماتی ہیں، ان کی بہن حمنہ بنت جحش ان سے لڑنے لگی اور وہ اصحاب افک کے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ اور افک کے اس واقعے کو بخاری اور مسلم نے اپنی صحیحین میں ظاہری کی حدیث سے بیان کیا ہے، اور اسی طرح ابن اسحاق نے اسے معمولی سے اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آیات برات۔ فتنہ افک کے بادلوں کو منتشر کرنے کے لیے جو آیات نازل ہوئیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، بلا شبہ جو لوگ جھوٹ کا طوفان لائے ہیں وہ تمہارا ایک گروہ ہیں، اسے اپنے واسطے برا خیال نہ کرو بلکہ وہ تمہارے واسطے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کے واسطے وہی گناہ ہے جو اس نے کمایا ہے، اور جس شخص نے ان میں سے بڑا کردار ادا کیا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ مومنین اور مومنات نے جب اسے سنا تو اسے اپنے لیے بہتر خیال کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ ایک کھلا جھوٹ ہے، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ بس وہ گواہ نہ لائیں تو اللہ کے ہاں وہی جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے کیا تھا اس کے بارے میں تمہیں عذاب عظیم ہوتا۔ جب تم اپنی زبانوں سے اسے لیتے تھے اور تم اپنے منہوں سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی بات کہتے تھے، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ ایک عظیم بات تھی، اور کیوں نہ جس وقت تم نے اسے سنا یہ کہا کہ یہ بات ہمارے کرنے کے لائق نہیں، پاک ہے تو، یہ ایک عظیم بہتان ہے۔ اللہ تمہیں دوبارہ ایسی بات کرنے کے بارے میں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تمہارے واسطے نشانات کو کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ ایمانداروں میں برائی کے پھیلنے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتا، اور یہ کہ اللہ شفقت کرنے والا مہربان ہے، اے مومنو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلے بلا شبہ وہ بے حیائی اور ناپسندیدہ کاموں کا حکم دیتا ہے۔ اور اگر اللہ کا تم پر فضل و رحمت نہ ہوتا تو تم میں سے کبھی کوئی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اور تم میں سے بزرگی اور کشائش والے قسم نہ کھائیں، اور قرابت داروں، مساکین اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو دیں، اور معاف اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو بخشے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے؟ بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومنات پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے، اور ان پر بڑا عذاب ہے۔ اس دن ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اور اس روز اللہ ان کو ان کے حق کی پوری جزا دے گا، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہی حق بیان کرنے والا ہے۔ خبیث باتیں خبیثوں کے لیے، اور خبیث لوگ خبیث باتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ باتیں پاکیزہ لوگوں کے لیے، اور پاکیزہ لوگ پاکیزہ باتوں کے لیے ہیں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اس سے بری ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور شاندار رزق ہے۔ یعنی گناہ افک کے بڑے حصے کو اٹھایا ہے، اور وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا جو ہر فتنے اور ہر افواہ کی جڑ اور اساس تھا، اور اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشوں کا علمبردار تھا۔ روایت ہے کہ اس منافق نے اسلامی فوج کے اندر جب حضرت صفوان بن معطل کو ام المؤمنین کے ہودج کے پاس سے گزرتے دیکھا تو اپنی قوم خزرج کی مجلس میں پوچھنے لگا، یہ کون عورت ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔
تو اس مجرم نے کہا خدا کی قسم نہ یہ اس سے بچی ہے اور نہ وہ اس سے بچا ہے، اور کہنے لگا تمہارے نبی کی بیوی نے مرد کے ساتھ رات گزاری حتیٰ کہ اس نے صبح کی، پھر وہ اسے لے آیا، اور یہ ایک نہایت بری بات ہے جس کی ترویج میں رئیس المنافقین بڑی دور حد تک کامیاب ہو گیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس منافق اور اس مجرم کی پارٹی کے پیچھے محیط نہ ہوتا تو قریب تھا کہ سارا اسلامی معاشرہ اس بات سے قتل ہو جاتا۔ بس اس نے اپنے دین اور اپنے رسول کی حفاظت کی اور اس کی امت کی نگہبانی کی، اور اس منافق اور اس کی پارٹی کو قرآن میں رسوا کیا جسے عبد الآباد تک پڑھا جائے گا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ جبکہ دوسری آیت سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور آپ کی بیوی مراد ہیں رضی اللہ عنہما۔ امام محمد بن اسحاق نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ خالد بن زید رضی اللہ عنہ سے آپ کی بیوی ام ایوب نے پوچھا، کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کرتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں سنی ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اے ام ایوب، کیا آپ یہ کام کرنے والی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سے بہتر ہیں۔ امام زمخشری کی تفسیر کساف میں ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ام ایوب سے کہا، جو کچھ کہا جا رہا ہے کیا تو اسے نہیں دیکھتی؟ وہ کہنے لگی، اگر صفوان کی بجائے آپ ہوتے تو کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو برا خیال کرتے؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، اگر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بجائے ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرتی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مجھ سے اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ آپ سے بہتر ہیں، اور لولا اذ سمعتموہ سے اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے۔ اور یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو مستح بن اثاثہ پر خرچ کیا کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کا قرابت دار تھا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اس سے خرچ کرنے سے رک گئے اور قسم کھائی کہ آپ مستح کو فائدہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ حدیث افک میں حصہ لینے والوں میں شامل ہے، بلکہ وہ ان میں شامل ہے جنہیں بدلہ دیا گیا، اور ان پر حد 80 کوڑے قائم کی گئی، اور مستح فقراء مہاجرین میں سے تھا لیکن لغزش کھانے والوں میں لغزش کھا گیا۔ اور قرآن کریم نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی ہے کہ مستح سے درگزر کرنا اور اس پر مسلسل خرچ کرنا بہتر ہے۔ پس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا، اور جو کچھ ہوا اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ اس پر مسلسل خرچ کرتے رہے۔ فتنے کا خاتمہ۔ یوں حدیث افک انجام کو پہنچی اور اس کا تباہ کن اثر ختم ہوا، اور اس سوشل فتنے کا خاتمہ کر دیا گیا جو مسلمانوں کی وحدت کو ختم اور فنا کر دینے کو تھا، بلکہ ان کے درمیان تباہ کن خانہ جنگی کو ہوا دینے لگا تھا، اور اس نئے دین کی بنیاد متزلزل ہو چکی تھی۔ اور قسم بخدا حدیث افک کے بڑھانے اور منظم طور پر اس کی اشاعت کرنے سے منافق گروہ کا مقصد صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے پیدا کر کے ان کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا جائے، کیونکہ یہ خبیث گروہ جانتا تھا کہ اس قسم کی اہم بات کی اشاعت مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور جھگڑے کو بھڑکا دے گی، جو ان کو گالی گلوچ کرنے اور قدیم مخالفتوں تک پہنچا دے گا، جو دو قدیم مخالفوں اوس اور خزرج کے درمیان قبائلی جنگ کے بھڑکانے کا سبب بن جائے گا۔ اور یہ جنگ عملاً ہو چکی تھی، اور اسی عظیم غرض کو منافقین کا گروہ پورا کرنا چاہتا تھا، جو حدیث افک کا علمبردار تھا اور طے شدہ پیچ در پیچ طریقوں سے اس کی اشاعت کر رہا تھا۔ بس اس بات کا سبب فی حد ذاتی ہی وہ خبیث سیاسی سبب ہے جو دور دراز مقاصد رکھتا ہے، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی تائید کے لیے یہی کافی ہے کہ حدیث افک کے فتنے کے شرارے کا چھوڑنے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے، جو اس وقت سے جب سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی زمین پر پاؤں رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین قویم کے ساتھ
दसीसा कारियों और साजिशों के जाल बुन रहा है। मुफ्तिरीन पर हद का क़याम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारात में कुरान के नुज़ूल के बाद उन लोगों की तहकीक शुरू हुई जिन्होंने हदीस इफ्क की इशाअत में हिस्सा लिया, और तहकीक ने सिर्फ 3 आदमियों से बदला लेना साबित किया, 2 मर्द और 1 औरत, और वो हज़रत हस्सान बिन साबित, हमना बिनत जहश और मुस्तह बिन असासा थे। बस इन तीनों पर हद क़ज़फ़ कायम की गई, यानी हर एक को 80 कोड़े मारे गए। और ये भी एक अजीब बात है कि जिन लोगों को कोड़ों की सजा मिली उनमें से एक भी मुनाफिक न था, बल्कि सब के सब मुसलमान थे जो अफवाहों की कुव्वत से मुतासिर हो गए और झूठी अफवाहों की लहर उन्हें भा ले गई, और उन्होंने वो बात की जिसने उन्हें उक़ूबत के शिकंजे तले डाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की इज्जत के बारे में सरीह गुफ्तगू की थी। और अब्दुल्ला बिन उबई और उसकी मुनाफिक पार्टी क़ज़्फ़ की सज़ा से बच गई, क्योंकि कानूनन उस पर तोहमत साबित ना हुई। हालांकि लोग अपने दिलों की तह से जानते और समझते थे, और उनमें हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे कि हदीस इफ्क का मुहर्रिक अव्वल यही मुनाफिक इब्ने उबई और उसकी पार्टी है। लेकिन शऊर और यकीन और चीज़ है, और कानून और उसकी कानूनी कार्रवाइयाँ और चीज़ हैं। इसलिए रईसुल मुनाफिकीन और उसकी पार्टी सज़ा से बच गए, उन कोड़ों की सज़ा से जो दूसरों को बतौर हद लगे। क्योंकि इस मुनाफिक को सरी क़ज़फ़ की सज़ा का इल्म था, इसलिए उसने कानून के शिकंजे में आने से एहतियात की। हालांकि उसने इफ्क के बारे में जो सरीह बात की थी, उसके सिवा इसे हवा देने वाला और मशहूर करने वाला न था, लिहाजा वो दूसरों को अजाब में डालने के बाद खुद सज़ा से बच गया। सबसे बड़ा मारका जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया। फी ज़िलालिल कुरान में बयान हुआ है कि इफ्क का वाक़या एक मारका था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया, और उस रोज़ मुस्लिम जमात ने भी इसमें हिस्सा लिया और इस्लाम ने भी इसमें हिस्सा लिया। ये एक बड़ा मारका था, और शायद उन मारकों में सबसे बड़ा मारका था जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फाते होकर और इसके बड़े बड़े आलाम को पीकर और अपने वक़ार नफ्स और अज़मत क़ल्ब और अपने सब्र जमील को बचाकर बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी बात रिवायत नहीं की गई जो आपके सब्र के खातिमे और आपकी बर्दाश्त की कमजोरी पर दलालत करती हो, और जिन आलाम ने आपको पकड़ा शायद वो उन सब आलाम से बड़े थे जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में गुजरे। और इस्लाम को इस झूठ से जो खतरा हुआ वो उन तमाम खतरात से सख्त था जो उसे अपनी तारीख में पेश आए हैं। और इंसान इस घनावनी सूरत हाल के सामने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की दर्दनाक घड़ी में पेश आई, और उन गहरे आलाम के सामने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रब बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दुख देने वाले थे, बेचैन होकर खड़ा हो जाता है। हालांकि आप रज़ियल्लाहु अन्हा सिर्फ 16 साल छोटी बच्ची थीं। ये उम्र तेज एहसासात और तेज जज्बात से भरपूर होती है। बस ये हैं हजरत आयशा तय्यबा ताहिरा, और ये है आप रज़ियल्लाहु अन्हा की बरात और रोशन ज़मीरी और आपकी नज़ाफ़त तसव्वुरात, और ये है आप रज़ियल्लाहु अन्हा की सबसे इज्जत वाली चीज़ जिसके बारे में आप रज़ियल्लाहु अन्हा पर तोहमत लगाई जाती है। हालांकि आप रज़ियल्लाहु अन्हा की मोहब्बत काबिल एतबार है, और आप रज़ियल्लाहु अन्हा उस अजीम दिल के करीब हैं, फिर आपके ईमान पर तोहमत लगाई जाती है। हालांकि आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने जिस दिन से जिंदगी में आंखें खोली हैं, आप आगोश इस्लाम में परवरिश पाने वाली मुसलमान औरत हैं, और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। देखिए, आप पर तोहमत लगाई जाती है हालांकि आप बरी हैं, और आप रज़ियल्लाहु अन्हा को इस बात का इल्म ही नहीं है। आप किसी बात की एहतियात नहीं करती और न किसी चीज की तवक्को रखती हैं, और आप अपनी बारात के बारे में सिर्फ जनाब इलाही से उम्मीद रखती हैं, और इस बात की मुंतज़िर हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुया देखें जो आपको तोहमत से बरी करे। लेकिन हिकमत इलाही से वही पूरे 1 माह तक रुकी रही, और आप रज़ियल्लाहु अन्हा इस किस्म के अजाब में पड़ी रहीं। और ताज्जुब की बात यह है कि आपको उम्मे मस्तह से अचानक खबर मिलती है, और आप रज़ियल्लाहु अन्हा बीमारी से कमज़ोर हो चुकी होती हैं, और दोबारा आपको बुखार हो जाता है।
اور آپ رضی اللہ عنہا اپنی والدہ کو دکھ سے کہتی ہیں، سبحان اللہ، لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ پوچھتی ہیں کہ میرے باپ کو بھی اس کا علم ہو گیا ہے؟ اور آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ جواب دیتی ہیں، ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا علم ہو گیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ آپ کو جواب دیتی ہیں، ہاں۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وہ نبی ہیں جن پر آپ ایمان رکھتی ہیں، اور وہ شخص ہیں جن سے آپ محبت رکھتی ہیں۔ وہ آپ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں، مجھے آپ کے متعلق یہ بات پہنچی ہے، بس اگر تو بری ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کی برات کرے گا، اور اگر آپ نے ارتکاب گناہ کیا ہے تو اللہ سے استغفار کیجئے اور اس کے حضور توبہ کیجئے۔ بلا شبہ جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بس آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو ان کے بارے میں شک ہے، اور آپ ان کی پاکیزگی پر یقین نہیں رکھتے، اور نہ ان کی تہمت کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ابھی تک آپ کے رب نے آپ کو اطلاع نہیں دی، اور نہ آپ پر ان کی برات کو واضح کیا ہے جسے آپ جانتی ہیں، لیکن اس کے اسبات کی قدرت نہیں رکھتی، اور آپ صبح شام اس حالت میں کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا اس عظیم دل میں جس نے آپ سے محبت کی اور آپ کو اپنے سویدہ میں اتارا متہم تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے اہل بیت کی آزمائش کا بیان۔ اور دیکھیے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں اپنے وقار، احساس اور پاکیزگی نفس کے باوجود دکھ تکلیف دے رہا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں کی عزت کے بارے میں آپ پر تہمت لگائی جاتی ہے، حالانکہ آپ ان کے وہ ساتھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتے ہیں اور ان سے سکون حاصل کرتے ہیں، اور وہ نبی ہیں جن پر آپ ایمان لاتے ہیں اور دلی طور پر آپ کے مصدق ہیں، اور خارج سے آپ کے لیے کوئی دلیل طلب نہیں کرتے، اور تکلیف کا ذکر آپ کی زبان سے ہوتا ہے، اور آپ صابر اور محتسب ہیں، اور تکلیف پر قابو رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں، خدا کی قسم جاہلیت میں بھی ہم پر یہ تہمت نہیں لگی، کیا ہم اسلام میں اسے پسند کر سکتے ہیں؟ یہ بات اپنے اندر بہت تلخی رکھتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی مریضہ اور معذبہ بیٹی نے آپ سے یہ کہا کہ میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خشک تلخی سے کہا، خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہوں۔ اور ام رومان حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی اپنی دردمند اور مریضہ اور گریہ کناں بیٹی کے سامنے سکڑی بیٹھی ہیں اور خیال کرتی ہیں کہ رونا اس کے جگر کو پھاڑ دے گا، اور وہ اسے کہتی ہیں، اے بیٹی اپنے دل سے اس بات کے غم کو کم کر، قسم بخدا کم ہی کوئی خوبصورت بیوی کسی مرد کے پاس ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کی سوکنیں اس پر حملہ کر دیتی ہیں، لیکن یہ ضبط بھی زائل ہو جاتا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں کہتی ہیں، میری جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجیے۔ وہ بھی وہی بات کہتی ہیں جو ان کے خامند نے قبل ازیں کہی تھی کہ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہوں۔ حضرت صفوان بن المعطل کا حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو تلوار مارنا، اور طیب و طاہر اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے نوجوان حضرت صفوان بن المعطل رضی اللہ عنہ جن پر اپنے نبی کی بیوی سے خیانت کرنے کی تہمت لگائی جا رہی تھی، اور اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام، آپ کی امانت، آپ کے شرف اور آپ کی غیرت اور ہر اس بات پر جس سے صحابی قوت پاتا ہے تہمت لگائی جا رہی تھی، حالانکہ آپ ان سب باتوں سے بری تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ پر اچانک ظالمانہ اتہام لگایا جاتا ہے، حالانکہ آپ کا دل اس تصور سے بھی پاک ہے۔ آپ کہتے ہیں، سبحان اللہ، میں نے کبھی کسی عورت کا کندھا بھی نہیں کھولا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے متعلق اس جھوٹ کو مشہور کر رہے ہیں۔ بس آپ رضی اللہ عنہ ان کے سر پر تلوار کی ایسی ضرب لگانے سے اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکتے جو قریب تھا کہ ان کا کام تمام کر دیتی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو ایک مسلمان شخص پر تلوار اٹھانے سے روکا گیا۔